جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے. آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے, الحمدللہ رب العالمین. جناب علی, جیسے آپ نے تھمبنیل دیکھا ہوگا کہ ایک خاتون 1 کلو ہڈیاں سب کے سامنے چبا کے کھا گئیں. ہڈیاں تو کھانا منع ہوتا ہے سر. چبا کے آپ چبا سکتے ہیں؟ نہیں. وہ جو ہڈی ہوتی ہے خاص کر ہمارے چکن وکن کی نہیں, مٹن کی یا بیف کی, اس کے جو ہڈے ہوتے ہیں یار وہ پائے میں ڈلتے ہیں. تو ایک دفعہ مطلب میں نے چبا لی تو منع کیا گیا تھا کہ نہیں تو نقصان دہ ہوتی ہے, ہڈی نہیں کھائی جاتی. دوسرا کھائی بھی نہیں جاتی اور سب کے سامنے چبا کے کھا رہی ہے. سوچیں کیا منظر ہوگا یار. جی ہے. اچھا عاطف نام ہے ان کا. اچھا عاطف صحیح. انڈیا سے تعلق ہے. جی. کہہ رہے میری وائف جو ہے نا وہ اکثر اس کے ساتھ کچھ مسائل رہتے ہیں. اچھا. ہاں وہ اکثر اس طرح کے معاملے ان کے ساتھ رہتے. تو ایک دن میں آفس میں تھا تو پتہ چلا گھر سے فون آ گیا ان کا کہ طبیعت جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہو گئی. کہہ رہے میں بھاگا, گھر پہنچا تو وہ بے ہوش. اچھا. گھر پہ بے ہوش ہے. اب ان پہ میں پانی ڈال رہا ہوں, ہوش میں لایا تو عجیب سی آواز میں مجھ سے بات کر رہی ہیں. اچھا. اور مجھے ایسے دیکھ رہی ہیں جیسے وہ میری وائف نہیں ہے, کوئی اور ہے. اچھا. پھر پتہ کیا کہتی ہیں, گوشت چاول کھانے ہیں. گوشت چاول کھانے. ہاں گوشت چاول کھانے ہیں. وہ یہ دن کے ٹائم میں. دن میں تو آفس ٹائمنگ کے بیچ میں. صحیح. کہ گوشت چاول کھانے. تو پہلے تو ان کو سمجھ نہیں آیا گوشت چاول. پھر کہتے ہیں میں نے کہا وہ مسلمانوں کی وہ جو گوشت چاول ہوتے ہیں بریانی. صحیح. تو ان کو پھر سمجھ آیا کہ بریانی مانگ. اچھا. کہنے آپ یقین نہیں کریں گے, میں پورا ایک بڑی ڈش نہیں ہوتی وہ لے کر گیا. اڑوس پڑوس بھی جمع ہو گیا تھا, پورا لوگ جمع ہو گئے تھے. کہتے ہیں ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ایک دانہ چاول نیچے گرنے نہیں دیا. اچھا. اتنی بھوکی. اور ایسے کھا رہے تھے جیسے کوئی جانور کھاتا ہے. ہڈیاں تک چبا گئے. اچھا. اب آپ سوچو نارمل ہے تھوڑی بات. یار بیف ہوگی یا مٹن ہوگی, ہاں ہڈی کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہڈی چبا نہیں سکتے نا, تو چپتی دانت پھاڑ دے گی, گال پھاڑ دے گی. اتنا کہنا تسلا نہیں ہوتا پورا. وہ میں شاید میں کم سے کم 2 کلو تو ہوتا ہے پوری تھال میں یار. 3-4 لوگ کھاتے ہیں مل کے یار. وہ ایک دانہ نہیں چھوڑا انہوں نے. اچھا. اور وہ سب کے سامنے جو ہے نا ہڈیاں بھی چبا گئیں اور کھا گئیں. اور اس سے پہلے نارمل خوراک تھی ان کی. ہاں چھوٹے موٹے معاملے ہوتے تھے. یہ فرسٹ ٹائم ہوا یار. خوراک کسی خاتون کی اتنی تو نہیں, ہڈیاں خوراک تو نہیں ہوں گی یار. پنجاب میں ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی یار. دادا ہڈیاں مطلب سمجھ لیں وہ نلی اور پورا نلی والی ہڈی نہیں یار. کیا کہہ رہے ہو؟ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں, وہ تو بہت سخت ہڈی ہوتی ہے یار. اب جی یہ سب دیکھ رہے ہیں اور سب حیران ہے کہ ایک دانہ چاول جو ہے انہوں نے گرنے نہیں دیا. صحیح. اب کیا کریں, تو رابطہ ہوا مولانا صاحب سے. اچھا. وہ آئے, باقاعدہ پورا ایک پروسیس سے گزرے. تصویریں انہوں نے بھیجی ہیں اپنی وائف کی, بچے کی. میں نے پوچھا ان سے میں شیئر کر سکتا ہوں. اچھا. بالکل کریں آپ شیئر. اچھا. صحیح. آپ یہ تصویریں جو آپ نے دکھائی ہیں تو بالکل ینگ ایج کپل ہے یار. بچہ چھوٹا ہی ہے. ہاں بہت ہی مست. اب جی جب مولانا صاحب آئے نا تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ کچھ سامان ہے, اس کو تم نے چوراہے پہ رکھنا ہے. اچھا. لیکن کسی سے بات نہیں کرنی جاتے اور آتے ہوئے. صحیح. خاموشی سے جانا, وہاں رکھنا ہے اور خاموشی سے واپس آنا ہے. اچھا. کہہ رہے ہیں دن 2 بجے کا ٹائم, پیک دوپہر ہے. پیک دوپہر سخت. میں جا رہا ہوں, سامنے میرے اسکول کا دوست آ جاتا ہے. اچھا. بات نہیں کرنی. اب سوچیں وائف کی ٹینشن سر پہ ہے, مولوی صاحب نے کہا ہے یہ سامان چوراہے پہ رکھنا ہے, اور اسی موقع پہ اسکول کا دوست جو کبھی نہیں ملا ہوگا سر وہ آ گیا اور مجھ سے باتیں کر رہا ہے. اچھا. حیرت کی بات ہے ویسے. وہ اصل میں تھا. اب چیک کریں. ہاں رکاوٹ ہے ایک طریقے سے شدید والی سر, شدید والی, کہ اسکول کا دوست آ جاتا ہے اور وہ اب جب ظاہر سی بات ہے اتنے عرصے بعد کوئی آپ کو دیکھتا ہے تو یہ ارے کہاں ہو, پہچانا کدھر, کیسے ہو, ٹھیک. کتنی آتی ہوں گی باتیں. ہاں پرانا بچپن کا دوست ملے تو آپ سچویشن سمجھیں.
اب بھائی کیا کریں گے؟ اب وہ کہتے ہیں میں کنٹرول کروں کیا کہوں نا، کیا بولوں، کیسے بولوں؟ خدا نہ خواستہ مجھے ڈر اس بات کا کہ اگر میری غلطی سے کوئی اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اور یہ بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے کہ اسکول کا دوست اسی موقع پہ آپ کو باہر مل جائے اور وہ آپ کو پہچان لے اور آپ سے اس قدر وہ ہو جائے. یہ تو میں نے نہیں کی بات. صحیح ہے. یہ تو میں اپنے آپ سے کہ یار وہ جو سمجھے سوچے، میری ایک سچویشن ہے. آہا اس پہ جی آپ ایک بات سن لیں. ہم اکثر جاتے ہیں نا، فلاں نے ہمیں پروٹوکول نہیں دیا، فلاں نے ہم سے پوچھا نہیں، فلاں نے ہمیں عزت نہیں دی، فلاں نے ہمیں رسپانس نہیں دیا. آپ کو نہیں پتا وہ کس سچویشن سے گزر رہا ہے، آپ کو نہیں پتا. ایک بہت پرانا دوست آپ کو ملتا ہے، آپ جاتے ہی پیچھے اس کے کمر پہ ہاتھ مارتے ہیں، ہاں بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، کہاں ہو اتنے عرصے سے. اس کے ساتھ ایک اور بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ ابھی ان کے بھائی اللہ کو پیارے ہوئے جی. صحیح بات ہے. کیا کریں گے اس وقت آپ؟ ہمیں تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کسی سے مت پوچھو، ہاں بھائی زیادہ مت جاؤ، بتاؤ مجھے بتاؤ. اس نے بتا دیا اور تم نہیں کر سکے پھر. صحیح بات. باریکیاں ہیں. تو بھائی نے کیا کہا کہ یار میں جس سچویشن میں ہوں، وہ میرا جتنا پرانا دوست ہو، جگری دوست ہو، میں اس کو سمجھا دوں گا، وہ سمجھ جائے گا. ابھی میں نا، میرے لیے پریورٹی ہے کہ میں جو کہا ہے ویسا کروں. صحیح. سر بڑی مشکل جو ہے نا، کہتے ہیں میں اس کو کراس کر کے جا رہا ہوں، وہ پیچھے سے آوازیں دینا شروع ہو گیا مجھے. اب مجھے ڈر یہ کہ دوست ہے کہ کوئی وہ مجھے پیچھے سے پکڑ نہ لے، ہوتا ہے نا ہاتھ واتھ مار دے، پہچان نہیں رہا، بڑا ہو گیا، فلاں ایسے. سب سے پہلے یہ خیال آئے گا. صحیح کہنے غرور میں. ہاں میں کس طرح سے میں چپ ہو کے جا رہا ہوں اور وہ صاحب پیچھے سے آوازیں دینا شروع ہو گئے. خیر میں نے دل میں بس ایک تہیہ کیا کہ یار یہ کرنا ہے میں نے. اور سر انہوں نے وہاں رکھا، واپس خاموشی سے پہنچے. اب ان کی وائف بالکل ٹھیک ہے، شکر. چلو بالکل خیر خیریت سے ہیں، ان کو کچھ یاد نہیں ہے. اچھا. کہ میں اتنی بریانی، میں ہڈیاں. اب ان کو پڑوسی بتا رہے ہیں، رشتہ دار بتا رہے ہیں، ہسبینڈ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ تم نے یہ سب تم جو ہے نا تم نے ایسا کیا. اب وہ ماننے کو بھی تیار نہیں، اور اچھا ہے کہ نہ مانے. صحیح. یہ آنکھوں دیکھے واقعات ہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے انڈیا میں ہی ایک وہ جو بچہ 30 روٹیاں کھا رہا تھا. جی. پانی ہم نے ابھی ایپیسوڈ کی تھی، جو پانی اتنا پیا جا رہا تھا. سر کون کھا رہا ہے اتنا، کون پی رہا ہے؟ مٹھائیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، 5-5 کلو 8-8 کلو کھا لیتے ہیں. اچھا مولوی صاحب نے بتایا نہیں کہ یہ ہوا کیا، مطلب جو جس سے بات چیت ہوئی، غلطی کیا ہوگی تاکہ ہمارے جاننے والوں کو پتہ چلے، تاکہ ان کی غلطیاں نہ ہونا اس طرح سے. یار کیونکہ ابھی تک کی جو پتہ چل رہا ہے کوئی یونیک غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں. ہاں سملر تو نہیں ہے بالکل، ہر ایک واقعے میں نئی بات ہے. پتہ نہیں مولوی صاحب سے ڈسکس نہیں کیا. پتہ چلے تو ان سے کہیں کہ ہمیں پتہ چلے تو ہمیں بتائیں. میں کہہ دیا تھا، میں نے تو ان سے ویڈیوز منگوائی تھی. اچھا. میں نے کہا تھا کہ یار یہ جو سب آپ کہہ رہے ہو، یہ جو ہڈیاں اور یہ سب جو کھاتے ہوئے اس کی ویڈیو، کوئی CCTV کوئی تصویر، کہتے ہیں بھائی یہ سب اتنا سڈن ہوا. میں تو آفس سے آیا ہوں کہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس کے لیے کچھ کروں معاملے. یہ وہ کہتے میں آیا اور دیکھ رہا ہوں بے ہوش. اب اس اسنا میں سب اتنا اچانک ہوا کہ یہ اس کی ویڈیو یا کوئی ایسی چیز جو ہے نا دھیان ہی نہیں کیا اس. صحیح بات ہے. اچھا لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، لاکھ احسان ہے کہ انہوں نے اپنی وائف کے لیے فون رجوع کر لیا. میں بھی آپ کو بتاؤں، ابھی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کسی نے بھیجا، وہ شاید کوشش میں لگے رہے، کچھ 1-2-3 دن بعد کسی صاحب کے پاس پہنچے کہ جی یہ مسئلہ ہے. تو وہ کہتے ہیں اتنی جلدی کیوں آ گئے بھائی، مرنے کے بعد آ جاتے. اچھا 1-2 دن بھی اتنا لیٹ ہوتا ہے؟ سر مطلب یہ تھا کہ وہ شاید انہیں کی کوئی غلطی تھی کہ اس کو ایزی لے رہے تھے. یار ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، وہ پتہ کیا کرتے ہیں، ذرا سا کچھ ہوتا ہے نا فوراً ڈاکٹر. صحیح. ایک خوراک تک انتظار کرو، ایک خوراک کا اثر نہ پڑے، ڈاکٹر سیدھا فوراً ڈاکٹر. یار اس میں لمبا نہ کریں اس چیز کو. صحیح. ہم گاڑی کے متعلق ایک بات کرتے ہیں کہ چھوٹے سے کام اگر گاڑی میں آ جائے نا، اس کو آپ فوراً کروا لیں. ہوتا کیا وہ چھوٹے کام جو ہے نا بڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. اتنے سے وہ جو چیز 50-100 میں یا جلدی آپ کی جان چھوٹنی ہوتی، آدھے گھنٹے میں وہ پورا ہفتہ پھر آپ کا انجن کھلا ہوا ہوتا ہے. اچھا. اسی طرح جی وہ ہمارے دوست ہیں، ڈاکٹر فوراً بھیجتے ہیں. صحیح.
زیادہ لمبا نہ کیا کریں کام کو. ایک آدھ ٹائم دے دیا, ٹائم کی خوراک دیکھ لی, کچھ دیکھ لیا, ہوا نہیں ہوا, رجوع کریں فوراً. کرنا اللہ نے ہے, کوشش آپ کے ہاتھ میں. سجادہ جی میری بس یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اچانک ہی دوپہر میں خاتون خانہ زیادہ گھر میں ہوتی ہے, تو ان کے گھر کے آس پاس ایسا کیا ہے جو ان کے گھر میں کوئی اثر, انہوں نے اس کی معلومات لی تاکہ وہ آئندہ اس سے بچ سکے نا. بھائی جان دلی بتا رہے ہیں کہ دلی میں جو ہے نا یہاں یہ معاملہ دلی کا, اور یہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ کافی ٹائم سے ان کے ساتھ مسائل تھے. اچھا, کافی ٹائم سے نا چھوٹے موٹے پرابلمس تھے. وہی بات جو ہم نے ابھی کہی کہ آپ فوراً رجوع کریں, چاہے طبیعت بھی خراب ہو, ڈاکٹر کو رجوع کریں. صحیح, اس میں دیر نہ کریں. اور یہ خود بتا رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے چھوٹے موٹے معاملے تھے, جب پانی سر کے اوپر گزر گیا, جب سب نے دیکھ لیا, پورے علاقے نے, پڑوسیوں نے دیکھ لیا کہ جی وہ تو ہڈیاں نکل رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہے کہ گوشت چاول کھاؤں گی. اس وقت ان کو سمجھ نہیں آیا, پھر خود ہی کہنے لگی وہ کہ وہ مسلمان کی دعوت والے. اچھا, لیکن یہ تو نام سے تو خود ہی مسلمان ظاہر ہو رہے ہیں. نام تو مسلم کا ہی ہے, تو اس کا مقصد ہے جو ان کے اندر آیا ہے یا جو بھی چیز موجود ہے وہ مسلمان نہیں ہے. آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی نا, وہ کہتا ہے مجھے چاول چاہیے, چیزیں چاہیے. یہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے بالکل ہو سکتا ہے. ان کا جملہ یہ تھا گوشت چاول کھاؤں گی. صحیح, اب گوشت چاول تو ان کو اس وقت نہیں سمجھا, پھر خود ہی کہا مسلمان کی دعوت والے, تب ان کو سمجھ آیا کہ بریانی کی بات. ہاں, بریانی دعوتوں میں رکھی جاتی ہے. اب جناب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار کھانے کے بعد شراز بھی یقین کریں, کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے برتنوں کو چاٹنا شروع کر دیا. اتنی بھوکے, اتنی بھوکی ہو گئی تھی, ایک دانہ جو ہے نا نہیں گرنے دیا. اور یہ سب ڈر رہے تھے ان کا کھانا دیکھ کر کہ کوئی کیسے ایسے کھا سکتا ہے. حالانکہ بڑی لیڈیز تو بہت حیادار ہوتی ہیں, بڑی تمیز سے تہذیب سے کھاتی ہیں. ان کو تو یاد بھی نہیں ہے, اور ان کو کوئی بتائے کہ آپ ایسا کیا تو وہ کون مانے گا کوئی ایسا کر سکتا ہے. صحیح بات ہے, لٹرلی اینیملز ٹائپ نا. ہاں, اینیمل ٹائپ کا ہو گیا بالکل. یہ جی سب آپ کے سامنے ہے. اس سے جو ہمارے سامنے چیز آتی ہے وہ یہ کہ چاہے طبیعت بھی خراب ہو, ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے, دیر نہیں کریں زیادہ. صحیح, کوشش ہے نا یہ, تو کوشش میں دیر نہ کریں, کرنے والی وہ ذات ہے. صحیح. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.